تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صبر کیا ہے، کس چیز کا نام صبر ہے۔ عام طور پر جب بھی صبر کا ذکر آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر ایک طرح سے نعوذ باللہ بزدلی کا نام ہے، کہ صبر صرف اس بات کا نام ہے کہ آپ اپنا غصہ پی جائیں، آپ جو ہے بدلہ نہ لیں، آپ انتقام نہ لیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، پرووک نہیں ہونا، یہ بھی صبر ہے، لیکن صرف یہ صبر نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں جن معنوں میں صبر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بڑے وسیع معنی ہے۔ یہ ایک پورے ایٹیٹیوڈ کا، ایک پورے رویے کا ٹائٹل ہے۔ صبر ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، ایک مزاج کا، ایک ٹیمپرامنٹ کا نام ہے، ایک قوت کا نام ہے، ایک فورس کا نام ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ ہماری ویلیوز کے مقابلے میں جب بھی کوئی چیلنج آئے، کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے قرآن مجید میں کہ ایک مسلمان کی ویلیوز کیا ہونی چاہیے، اس کی قدریں کیا ہونی چاہیے، ان قدروں کے مقابلے میں جب بھی کوئی چیلنج آئے تو اس چیلنج کا سامنا کرنے کے سلسلے میں آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہوگا، آپ کو جو رویہ ہوگا، اس رویے کا نام صبر ہے۔ اس کی ہم اور تشریح کریں گے آئندہ کہ صبر دراصل اپنی ویلیوز کے مقابلے میں آنے والے چیلنج کے سلسلے میں آپ کے ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، آپ کے ایٹیٹیوڈ کا ٹائٹل ہے۔ لغت کے ماہرین، ڈکشنری کے ماہرین بتاتے ہیں کہ صبر کے جو میننگ ہے، لٹرل میننگ ہے، ڈکشنری میننگ ہے، وہ رک جانے کے یا روکنے کے ہیں۔ رکنے یا روکنے کے معنوں میں صبر استعمال ہوتا ہے۔ صبر ڈٹ جانے کا بھی نام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں صبر کی بہت خوبصورت تشریح فرمائی ہے، بہت خوبصورت ایکسپلینیشن دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انسان کے اندر دو قوتوں کی ہمیشہ کشمکش ہوتی ہے۔ دو قوتیں ہمیشہ دے آر ایٹ کنفلکٹ، ہمیشہ ایک انسان کے اندر دے آر ایٹ وار۔ دو قوتیں، کون سی دو قوتیں ہیں؟ ایک قوت وہ ہے جو آپ کو ایونلز کی طرف دھکیلتی ہے، ایونلز کی طرف پش کرتی ہے، برائیوں کی طرف پش کرتی ہے۔ آپ کے امپلسز ہوتے ہیں جو آپ کو شارٹ ٹرم ٹیمپٹیشن کی طرف پش کرتے ہیں، ایونلز کی طرف پش کرتے ہیں۔ آپ کے جذبات ہوتے ہیں، آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، آپ کے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، وہ ایک طرف آپ کو پش کرتی ہیں، وہ ایک طرف آپ کو کھینچتی ہیں۔ دوسری قوت کیا ہوتی ہے؟ دوسری قوت اچھائی کی قوت ہوتی ہے، نیکی کی قوت ہوتی ہے، آپ کی ویلیوز کی قوت ہوتی ہے، ورچوز کی قوت ہوتی ہے، وہ ایک طرف کھینچتی ہے۔ تو ان دونوں قوتوں کے درمیان مستقل کشمکش، مستقل کنفلکٹ انسان کے اندر بپا رہتا ہے۔ ایسے میں ویلیوز کی قوت کو کامیابی دلانا اور اپنے ٹیمپٹیشنز کو، اپنے امپلسز کو، اپنے منفی نگیٹو ایموشنز کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اس پر گویا صبر کرنا، یہی صبر ہے، یہی صبر ہے۔ صبر اسی کا نام ہے۔ تو اس طرح آپ غور کریں گے تو محسوس کریں گے کہ صبر تمام اخلاق کا سرچشمہ ہے۔ جتنی اچھی خوبیاں ہیں، جتنی اچھی صفات ہیں، وہ ساری صفات صبر ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر صبر نہ ہو تو ہمارے اندر کسی بھی اچھائی پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ ہم کسی اچھائی پر عمل کرتے ہیں تو صبر کی وجہ سے کرتے ہیں، اور کسی برائی سے رکتے ہیں تو صبر کی وجہ سے رکتے ہیں۔ صبر یہ ہے، مثال کے طور پر میدان جنگ میں شجاعت صبر ہے۔ امام غزالی نے کہا کہ آپ کو دنیا کی خواہش، جان کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، یہ سب آپ کو روکتی ہے، میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن ان سب خواہشات پر آپ کنٹرول کرتے ہیں، ان سب جذبات پر کنٹرول کرتے ہیں، دنیا کی محبت کے جذبے پر کنٹرول کرتے ہیں، بیوی بچوں کی محبت کے جذبے پہ کنٹرول کرتے ہیں، اپنی جان کی محبت کے جذبے پہ کنٹرول کرتے ہیں، اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بریوری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو گویا آپ صبر کرتے ہیں، گویا آپ صبر کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی کا مشہور واقعہ ہے کہ میدان جنگ میں ایک پہلوان نے ان کو پچھاڑ دیا، ایک پہلوان کو انہوں نے پچھاڑ دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے پر سوار ہو گئے، تو اس نے آخری وقت میں ان کے منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب اگر میں ماروں گا تو اپنے غصے کی وجہ سے ماروں گا، غصے کی وجہ سے ماروں گا، جو بے صبری ہے، غصے کے جذبے میں بہہ جانا، یہ بے صبری ہے۔
اس کے مقابلے میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے مقصد کے لیے جو آپ کا اصل آبجیکٹو ہے، اس آبجیکٹو پر جمع رہنا، ڈٹے رہنا، یہ صبر ہے۔ سیکشل ڈیزائرز، جنسی خواہشات، اس پر قابو پانا، اس کو بے لگام نہ ہونے دینا، یعنی عفت، یہ صبر ہی کا نتیجہ ہے۔ صبر ہی کے نتیجے میں آپ اس لائق ہوتے ہیں کہ آپ اپنے جذبات پر، اپنی خواہشات پر، اپنے ڈیزائرز پر کنٹرول رکھ سکیں۔ مال کی محبت میں بے قابو نہ ہونا، حرام کمائی کی طرف متوجہ نہ ہونا، یہ صبر ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو یہ مال کی محبت، عیش و عشرت کی محبت، یہ آدمی کو ٹیمپٹ کرتی ہے غلط راستے کی طرف۔ تو ان ٹیمپٹیشنز پر قابو پانا یہ صبر ہی کے نتیجے میں ممکن ہوتا ہے۔ تو اس طرح صبر یہ تمام اچھی خوبیوں کا، تمام اخلاقی خوبیوں کا سرچشمہ ہے،